مال دولت یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، اور بعض موقع میں اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ مالی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو خود اپنے بارے میں آ کے کہتے ہیں کہ زندگی میں بڑا کچھ کیا ہے لیکن کامیابی نہیں ملی، اور اس کامیابی کو وہ مالی کامیابی قرار دیتے ہیں کہ ہم کوئی زیادہ دولت نہیں جمع کر سکے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید بالکل ناکام ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے نہیں سیٹ ہو رہے، اب اس سے مراد بھی یہی لیتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پیسوں تک نہیں پہنچ رہا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچی کی شادی کرنی ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے، تو اس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ پیسے کوئی نہیں۔ تو ہر دوسرا تیسرا آدمی مالی پریشانی کا ذکر کرتا ہے، مالی معاملات میں الجھا نظر آتا ہے، اور پھر عجیب سا ایک مزاج بن گیا ہے قوم کا کہ نہ کسی کو یہ پرواہ رہی ہے کہ کتنے دن ہو گئے نماز پابندی سے نہیں پڑھی جا رہی، نہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کتنا زمانہ بیت گیا ہے، بلکہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو رمضان میں قرآن پاک کھولتے ہیں پھر اگلے رمضان میں ہی جا کے کھولتے ہیں، اس کی فکر نہیں لوگ کرتے۔ صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہفتے میں ایک دن بھی اپنے رب کی یاد میں رو نہیں سکا، اور ایک دن بھی تو حضور علیہ السلام کے لیے رو نہیں سکا، تو پھر تو اپنے مقدر پہ رو کہ پورا ہفتہ ہی گزر گیا ہے، تیرے آنکھ میں آنسو نہیں آئے اللہ کے لیے۔ تو جو پریشانی ہونی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں، دل سخت ہو گیا ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان پریشانیوں کا ذکر کرتے تھے کہ دل سخت ہو گیا ہے، طبیعت لگ نہیں رہی، ان چیزوں کا۔ ہمارے ہاں ایک ہی پریشانی ہے جو مالی پریشانی ہے، پیسہ کس طرح زیادہ بن سکتا ہے، کس طرح کر کے زیادہ آ سکتا ہے، اور کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگ امیر ہو جائیں، یہی ایک پریشانی ہے۔ وظیفہ بھی اسی لیے پوچھا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، پیر بھی اسی لیے پکڑا جاتا ہے، بہت سارے لوگ مسجد کی حاضری بھی اسی لیے دیتے ہیں۔ او بھائی، مالی پریشانی پہلی بات تو یہ کہ اتنی بڑی پریشانی نہیں جس کو سوار کیا جائے۔ آیت پڑھوں گا قرآن پاک کی، اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری پریشانیاں تو قرآن مجید کے لفظوں سے دور ہو جائیں گی۔ ہود ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ کیا انداز ہے، اور میرے رب کا کتنا من موہ لینے والا اور دل کو چھو لینے والا انداز ہے۔ رب کریم نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض، فرمایا نہیں زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا، زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو، الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا۔ زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب کریم کی نہ ہو۔ ذمہ داری رزق کس کی ہے؟ دیکھیں غور فرمائیں، یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اس آیت کے تحت کہ فرمایا جو زمین پہ چلنے والا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہے، ورنہ آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے رزق اس کا بھی اللہ کے ذمہ ہی ہے۔ جو فی الارض کے لفظ ہے زمین پہ، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف یہ دنیا دیکھی ہے نا، تو جس کو تم نے دیکھا ہے وہ سب کھاتے اللہ کا دیا ہوا ہی ہے۔ تو جو ہم نے دیکھا تھا رب کریم نے اس کے مطابق ہمیں سمجھا دیا۔ فرمایا کچھ تو تم نے دیکھے ہی نہیں، چلو ان کی تم سے بات نہیں کرتے، پر جو تم نے دیکھے ہیں ان سب کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید کی جب ترجمانی کرتے، وضاحت کرتے، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی اشکال رہنے نہیں دیتے تھے، کوئی اشکال نہیں رہنے دیتے تھے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں۔ کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمہ ہے، یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا، نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے، رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا، وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا؟ تو ذرا حضور کے لفظوں کا حسن بھی دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو،
جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے، مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں، وقت پھر بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں؟ تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے، ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر، شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا، کتنی کمزور سوچ ہے۔ جو رب بیل کو روزی دیتا ہے، بکری کو روزی دیتا ہے، اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا، چلیں یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں، اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا، کیا بنے گا، کس طرح ہوگا، تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑھ لی ہے جس کی توکل کی بات کمزور ہو گئی ہے۔ تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھ، سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر۔ رب فرماتا ہے ذمہ تیرا نہیں، ذمہ میرا ہے۔ لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں، جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے، جب اللہ 2 بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے، جب 3 ہو جائیں پھر بھی چلتا ہے، جب 4 ہو جائیں نہیں آپ نہ بھی بولیں تو بات تو صحیح ہے، بہرحال کام پھر بھی چلے۔ اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے، اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں، اسی آنگن میں، اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے۔ تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں، چلانے والا کوئی اور ہے، پھر تو مان جا کے چلانے والا کوئی تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا بھی میری شادی نہ کر، میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے بھی 1.5 درجن پوتے بھی پل رہے ہیں اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے۔ تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کا ذمہ۔ اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے۔ اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ میرا حق تھا۔ تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتانا کس کو پتا زیادہ ہے؟ کیوں جی؟ تو آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی، میرا حق تھا۔ وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق۔ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں، رٹ لیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ بس وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے، مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے، اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا۔ بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا۔
وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ۔ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روسم اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی۔ موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ بھی، تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام۔ اس نے مالی پریشانی پیدا کی۔ تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا، کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ پر ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، جس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے۔ مشکل ہے نا یہ جواب سننا، کہتے پیر صاحب فلاں جگہ سے تویز آیا، وہاں تو وارے نے آرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں؟ تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟ یہ خود تو 150 کا تویز بیچ رہا ہے، اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے۔ اگر اتنا ہی تویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 ٹیوب پجارو اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتی۔ عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے، سمجھتے ہی نہیں بات کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ۔ کہ نہیں حضور دعا کریں، فرمایا سالبہ تو باز آ جا، حضور دعا کریں، فرمایا تو باز آ جا، 2-3 دفعہ کہا، ضد کی، محبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا۔ چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے۔ پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو گئے۔ پھر کچھ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ۔ پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی۔ پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا، جمعے کے جمعے آتے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ بھئی 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا، تو 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے، بہت بڑی مصیبت، بڑی ٹینشن ہوتی۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی، اچانک پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی، پھر وہ کروڑ کی ہو گئی۔ تو میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکوٰۃ، تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ زری زمین پہ عشر آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، تو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہیں، اب میں نا کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا۔ تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا، تو اب تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ 10 کروڑ پہ جب 25 لاکھ سنا تو کہنے لگے فوراً دینی پڑتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی سے بھی کام چل جاتا ہے؟ تو میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا، میں نے کہا نہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، ویسے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے بانٹ کے نہ دو، کوشش کرو کسی ایک کو دو، چلو کسی کا تو کچھ بن جائے، تو ایک کو ہی دینی چاہیے۔ کہنے لگے تو مطلب یہ ایسا ہی حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کسی اور سے تحقیق کر لیں۔ اب یہ بھائی لیتے وقت نہیں تجھے ٹینشن ہوئی کہ 15 لاکھ کا کروڑ ہو گیا، تو اس وقت ہی تو نے کہا کہ یا اللہ، تو یہ کیسی سوچ ہے مسلمان؟ کس طرح کا اس کا؟ ہمارے ہاں جب کسی آدمی پہ حالات خراب ہوتے ہیں نا،
تو سب سے پہلے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جو میں کہیں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں پہلے اسے بند کرو. جس راستے تجھے آ رہا تھا پہلے تو نے وہ راستہ بلاک کیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہیں میں حضور کو مسجد کے لیے، ادارے کے لیے، صحابہ صفہ کے لیے کچھ دے رہی تھی تو میں نے گننا شروع کیا تو حضور مسکرانے لگے. حضور مسکراتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگی، محبوب فرمانے لگی اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. تو اس کے راستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. لیکن پہلے یہ والا پہلے دروازہ بند کرو، یہاں سے پیسے ختم ہو رہے ہیں. تو اس طرح کرنا بھائی. اس دفعہ سوٹ ذرا گرمیوں والے نہ خرید، لیکن جو تو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے اسے دیتا رہے. لیکن ہم اپنا نقصان زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پیار کی بولی ہے، پھر بولتا ہوں. ایک بڑے بڑے پیار والے دوست ہیں، ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، اور آپ ادارہ بھی بہت زیادہ بننے والا ہے، بڑی چیزیں میں دیکھتا ہوں جو ہوں تو بڑا نظام اچھا ہو جائے. آپ دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے تو میں بڑے سارے خرچ کروں گا اس کے راستے میں. تو میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے راستے میں دے دے گا. تو وہ چپ کر گیا، جس طرح آپ نہیں کر گئے سارے، چپ کر گیا وہ بھی. اس نے کہا جی نہیں جی انشاءاللہ کریں گے. اور میں کیا بھلے آجے تے دعا پہ ہی ہوندی ہے، ابھی تو وہ آئیں گے تو تب دیکھی جائے گی. تو یہی اڑ گیا ہے. یعنی 9.5 کروڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعا پہ بھی آمین کوئی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی کہہ دے. تو میں کہا تینوں تے 50 لاکھ بچتا سی پیا، لیکن تو اس سودے پہ تیار. جب یہ سوچ ہوتی ہے، یہ غلط سوچ ہے. یہ بات تو اگرچہ مسکرانے والی لیکن یہ سوچ صحیح نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کہ 800 سپاہیوں کا خرچہ چاہیے، کہتے ہیں میرے پاس 600 کا تھا. یہاں ایک روایت میں حضور نے 1000 کا اعلان کیا تو میرے پاس 800 کا تھا. جب 2-3 دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا 800 میری طرف سے. کہتے ہیں میں نے 200 سپاہی کا خرچہ ادھار اٹھایا، لیکن پورے 2 مہینے نہیں گزرے تھے رب کریم نے مجھے کئی گنا کر کے پیسے واپس عطا فرما دیے. پر بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لو لگی ہو، تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے. تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا. پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال. جب اصرار کیا تو بڑی برکت ہو گئی، بڑا آیا تو فرمایا زکوٰۃ دے، 2.5% زکوٰۃ ہے. اب جب سوچا کہ 5 اونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا. اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا. حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنا کہ میں خود آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا. تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی، فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں. اب ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس ہلاک ہو گیا. ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا. نبی پاک کو ہی کہہ دیا نہیں ہے، حضور کو کہہ دیا بعد میں آؤں گا. اب دوڑے آئے، عرض کی حضور میں سارا کچھ لے کے آیا ہوں، قبول کر لیں. محبوب نے فرمایا گویا بلال حبشی کی خشک کھجور بھی قبول ہے، اور صہیب رومی ایک اٹی باندھ کی لائے تو وہ بھی قبول ہے، اور عمار بن یاسر اور مصعب بن عمیر اگر 2 دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے. لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا، تیرا کوئی نہیں قبول. معاف کر دے. فرمایا جا معاف کیا، پر پیسے لے کے نہ آنا. اگلے سال پھر آئے، بندے ہوئے ہاتھ ہیں. محبوبہ میں دولت کا کیا کروں، آگ لگانی ہے، قبول کر لیں. فرمایا تو لے جا، تیرا نہیں قبول. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، لاکھوں کا مال. ابو بکر قبول کر لو. تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لوں جس کا نبی نے نہیں کیا، چل جا کوئی نہیں چاہیے. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوتی، غلہ نہیں ملتا، حالات خراب ہے، مالی طور پہ بحران آ گیا، غربتیں، مجبوریاں، تکلیفیں. آ کے روئے، عمر میرا قبول کر لو، مجھے معافی تو مل گئی تھی نا. فرمایا معافی اپنی جگہ پہ، پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا. بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا، اور وہ الجھے ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے.
فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا، اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے، پر اس کا قبول، اس بات پہ راضی رہو جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، اس حال میں راضی رہو۔ یہ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس، تمہیں کیا پتا، کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے، جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے؟ بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے، لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔